رحمتیں دو جہاں، رحمتیں دو جہاں، رحمتیں دو جہاں، رحمتیں دو جہاں، رحمت للعالمین کی ہو گئی جلوہ گری، رحمت للعالمین کی ہو گئی جلوہ گری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں پیارے اسلامی بھائیوں، کھانا تو ہم بھی کھا رہے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں، مگر وہ غذائیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمائیں، وہ مشروبات جو نبی پاک نے نوش فرمائے، سبحان اللہ، ان کی کیا بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی استعمال کردہ غذائیں لذت سے بھرپور اور وہیں طبی فوائد بھی اس کے بے شمار ہیں۔ غذائی ماہرین جو فوڈ ایکسپرٹ ہیں، ان غذاؤں کی جو خوبیاں بیان کرتے ہیں، فوائد بیان کرتے ہیں، وہ رسول غیب دان آج سے 1400 سال پہلے بیان فرما چکے۔ آپ کی مقدس زندگی سادگی اور صبر و قناعت کا نمونہ تھی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کئی راتیں مسلسل فاقہ فرماتے۔ اللہ اکبر۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 40 دن ایسے گزر جاتے کہ نبی کریم علیہ السلام کے کاشانہ اقدس میں نہ چراغ جلتا تھا اور نہ ہی چولہا جلتا تھا۔ پوچھا گیا کہ پیارے آقا علیہ السلام گزارا کیسے فرماتے؟ فرمایا 2 کالی چیزوں یعنی پانی اور کھجور پر، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کل صحت کے مسائل بہت سامنے آ رہے ہیں، لوگ طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں یاد رکھنا ہے کہ صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ لوگ کہتے ہیں جو ہے نا پیسہ ویلتھ ہے، اب تو دنیا بھی کہتی ہے ہیلتھ از ویلتھ، یعنی صحت ہی اصل دولت ہے۔ دنیا بھر کی نعمتیں ہوں اور صحت ہی نہ ہو تو پھر ان دولتوں کو کیا کرنا ہے؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور صحت بہتر بنانے کے لیے جو بیسٹ تھنگ ہے وہ آپ کا انٹیک ہے، وہ آپ کی خوراک ہے۔ بڑا پیارا جملہ امیر اہل سنت سے سننے کو ملا کہ جناب دسترخوان پر ہی صحت بنتی ہے اور دسترخوان پر ہی صحت بگڑتی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید نے قدیم و جدید طب کی تمام تحقیقات کو ان 3 جملوں میں بیان فرما دیا: کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے میرے رب کے کلام کی۔ اگر اسی کو سمجھ لیا جائے نا کہ کھانا ہے پینا ہے مگر طریقے سے، حد سے نہیں بڑھنا، جو ایک ساتھ جو تباہی مچاتے ہیں لوگ دسترخوان پر اور کھانے پینے کی چیزوں میں، پھر وہ بعد میں جو ان کا حال ہوتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام کا جو کھانے پینے کا انداز انتہائی قابل تقلید اور بلکہ صحت و تندرستی کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ نبی پاک کا کیا پیارا انداز تھا کہ کھانے سے پہلے اور بعد کی دعائیں پڑھتے، خواہش کے بغیر نہ کھانا، پیٹ بھر کر نہ کھانا، ٹیک لگا کر یعنی تکیہ وغیرہ لگا کر نہ کھانا، 3 انگلیوں سے کھانا، کھانے میں عیب نہ نکالنا، اپنے سامنے سے کھانا اور کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ منہ دھونا۔ کیا پیارا انداز ہے، صفائی بھی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہائیجینک طریقے سے کھانا چاہیے، جناب کھانے کا صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر سنت پر عمل کر لیا جائے تو وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اب میں ذرا وہ لسٹ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ سبحان اللہ کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو غذائیں تھی وہ کیا تھی۔ پیارے آقا علیہ السلام کی غذاؤں میں کدو شریف، کھجور، انگور، خربوزہ، تربوز، گوشت، دودھ، جو، شہد، سرکہ اور ستو وغیرہ شامل تھے۔ یہ وہ غذائیں ہیں، کمال دیکھیں کہ یہ تقریباً 1450 سال پہلے یوز کی گئیں، اور آج بھی کسی ایک غذا کے بارے میں بھی طبی ماہرین اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ صحت کے خلاف ہے۔ یعنی ساری کی ساری غذائیں وہ ہیں، اللہ اکبر، جو طبی فوائد سے بھرپور ہیں، غذائیت سے بھرپور ہیں، طاقت سے بھرپور ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ان تمام جو ہم نے باتیں کی ہیں انشاءاللہ مبلغین سے ان کے تجربات بھی لیں گے اور کچھ ان غذاؤں کے بارے میں جانیں گے۔ ماشاءاللہ ان میں سے چند غذائیں آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ مجھے تو دیکھ کر منہ میں پانی آ رہا ہے کیونکہ پراپر لنچ میں نہیں کر سکا ہوں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں سے کچھ ہم کھائیں گے بھی، اور آپ بھی کھانے کھا رہے ہوں گے۔ تو اگر یہ چیزیں آپ کے دسترخوان پر ہیں تو بھی سبحان اللہ، نہیں ہے تو اب ارادتاً شامل اس نیت سے کریں کہ میرے آقا کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے میرے آقا کی پیاری غذائیں؟ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو مبارک خوراک ہے، اور جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کہ کھانے کا انداز ہے، اس میں صحت بھی ہے، اس میں لذت بھی ہے، اور اس میں تمام چیزیں ہیں۔ آج جو دنیا پریشان ہے، یا ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں بعض اوقات، جب ہم پیچھے نتیجہ نکالتے ہیں تو نتیجہ وہی نکلتا ہے کہ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو سنت طریقہ تھا کھانے کا، کہ بھوک سے کم کھائے، پیٹ بھر کر نہ کھائے، اور جو ہے وہ حرص سے نہ کھائے۔ تو اگر بندہ ان ساری چیزوں کو کنٹرول کر لے تو صحت مند بھی رہے گا، اور اچھی زندگی بھی جیے گا، اور بہت زیادہ خرچ سے بھی بچے گا۔ جو آپ نے آیت تلاوت کی کہ دین اسلام نے کھانے پینے سے منع نہیں کیا، کلو وشربو، جیسے یہ بھی جو دن ہے، آج کا دن ہے، اور عید کے جو ایام ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضیافت کے ایام اور کھانے پینے کے ایام ہیں، کہ اس میں کوئی روک ٹوک نہیں، بلکہ اس میں تو روزہ رکھنا حرام ہے، کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ میں روزہ رکھ لوں، روزہ رکھنا ہی حرام ہے۔ تو اب یہ ہماری ضیافت کے لیے ہی اللہ پاک نے اہتمام فرمایا کہ یہ جو ہے وہ جانور ذبح ہوئے، ہم اس کا گوشت کھائیں گے۔ لیکن وہی بات ہے کہ ضیافت میں اگر اعتدال نہ رہے، حرص ہو اور حاجت سے زیادہ کھائے، تو پھر اس کا نتیجہ بھی جو ہے وہ درست نہیں نکلتا ہے۔ تو یہ جو آج گوشت کا دن ہے، اور جو ہے وہ ہر امیر غریب تقریباً تمام لوگوں تک پہنچ ہی جاتا ہے، تو اس میں اس بات کو بندہ خیال رکھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھوک کا بھی احساس رکھے، کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب ہم سنیں گے گوشت تناول فرمایا، لیکن ساتھ یہ بھی کہ آپ کے گھر میں اتنے دن فاقے بھی ہوا کرتے تھے، اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کھانے پینے کے معاملے میں ایثار، کہ اگر گھر میں موجود ہے اپنے لیے، کوئی مہمان آ گیا تو گھر میں پیغام بھیجتے کہ کچھ ہے تو مہمان کو پیش کر دیتے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ایثار والی اور قربانی والی، اور اپنا کھانا دوسروں کو پیش کر دینا، اور ضرورت کے مطابق کھانا، اور کھانے میں بھی یوں تقسیم کہ جو ہے وہ کچھ پانی کے لیے، کچھ کھانے کے لیے، اور کچھ ہوا کے لیے، یعنی 3 حصے کر لیے جائیں بھوک کے، تو اس میں ایک حصے کو کھانے سے جو ہے وہ پر کیا جائے، باقی 2 حصے چھوڑ دیے جائیں۔ تو اسی میں ہی بلڈ پریشر کا بھی علاج ہے، شوگر کا بھی علاج ہے، اور ہر بیماری کا علاج ہے۔ اب اگر جب ہم بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز نہیں کھانی، یہ چیز نہیں کھانی، تو اس وقت ذہن میں آتا ہے کہ پہلے ہی اگر میں طریقے سے کھا لیتا اور ایک اعتدال اور حد کے مطابق کھا لیتا۔ جملہ ہے نا، وہ فرماتے ہیں میری مان لو ورنہ بعد میں جا کے ڈاکٹر کی ماننی پڑے۔ تو کئی لوگوں نے جو پرہیز شروع کی وہ پھر ڈاکٹر کی مان کر کی۔ اگر پہلے ہی سے اعتدال کے ساتھ اگر لائف گزاری جائے تو بہت خوبصورت آپ نے بات کہی ماشاءاللہ۔ کسی ایک خوراک کے بارے میں راشد بھائی کچھ بتائیں، ان میں سے کون سی چیز کے بارے کے کچھ فوائد بتائیں؟ اس میں جو نظر آ رہی ہے نا، وہ جو چمکتی چیز، وہ تو ہے تربوز۔ کیا بات، بیوٹیفل۔ تربوز جو ہے یہ کھانا سنت بھی ہے، اور آج کل سیزن بھی آیا ہوا ہے، زبردست تربوز آیا سیزن ہے گرمیوں میں۔ میں تربوز پر ایک بات کر دوں تاکہ پھر آپ کو اور مزہ آئے گا بات کر۔ میں ابھی پچھلے دنوں مصر تھا، مفتی صاحب میں نے دنیا میں تربوز کھایا، اٹ از ون آف مائی فیوریٹ پھل نا، اور یہ واقعی بہت زبردست پھل ہے، پانی اس میں 90% تو پانی ہے، اور اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیکن میں نے پوری دنیا میں تربوز کھائے، مگر جو مصر کا تربوز تھا، یعنی مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ یہ تربوز ہے یا اس میں کوئی مٹھاس ملائی گئی ہے، اور میرا ایسا حال ہو گیا کہ وہاں پر جو ہے نا جب تربوز اتنا کھایا نا تو میں نے سوچا میں گھر والوں کے لیے تربوز ہی تحفے میں لے کر آ جاتا ہوں۔ تو میں تربوز لینے بھی گیا تو مجھے کسی نے کہا حاجی صاحب یہ آپ جہاز میں لے کے جائیں گے، وہ جہاز میں بیگ پھینکتے ہیں، تربوز کے پرخچے اڑیں گے، آپ کے سارے کپڑے بھی خراب ہو جائیں، یعنی اتنا کمال کا تربوز، بیسٹ جذبہ تو بیدار بہت، بالکل مزہ آ گیا۔ تو تربوز میں تو اچھا میں آپ کو ایک اور چلیں شاید کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے۔ اب میں ابھی ساؤتھ افریقہ گیا تھا، تو میں اب کیا لایا ہوں گا میں ساؤتھ افریقہ سے، لوگ لاتے ہیں نا اپنے بچوں کے لیے، میں شاید 20 کلو موسمبی اور گرے فروٹ لے کر آیا، صرف میں فروٹ لے کر آیا کیونکہ وہاں بہت اچھا فروٹ ملتا ہے۔ اچھا پھر ساؤتھ افریقہ چونکہ میں گیا تھا تو ہوا یہ کہ پاکستان میں گرمی ہے، وہاں سردی ہے، تو سردیوں کے پھل ان دنوں میں کہاں ملیں گے پاکستان میں، سب موسمبی تو نہیں ہے نا اس وقت، تو میں کل تک الحمدللہ موسمبی کھاتا رہا، اتنی ساری لے آیا تھا۔ تو فروٹ سے محبت بھی ہونی چاہیے، اور پھر سبحان اللہ تربوز کی تو کیا بات ہے۔ تربوز میں جس طرح آپ نے فرمایا واقعی 92% اس میں حکما فرماتے ہیں اس میں پانی ہے، ٹھیک ہے، اور تربوز کھانے کے ویسے تو بہت سارے فوائد ہیں، لیکن میں سب سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تربوز کھانے کا مبارک انداز کیا، واہ واہ واہ، بیوٹیفل۔ کیونکہ ہمارا ایک موضوع یہی ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک غذائیں۔
ایک تو امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پھلوں میں کھجور اور تربوز سب سے زیادہ پسند تھا. سبحان اللہ. پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کھجور بھی نظر آ رہی ہے، تربوز بھی نظر آ رہا ہے، دونوں کو کھانے کا انداز یہ ہوا کرتا تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھجور اور تربوز دونوں کو ملا کر کھاتے. اور اس کی وجہ کیا فرماتے کہ کھجور کی گرمی کو، ہم کھجور کی گرمی کو تربوز کی جو سردی ہے ایک طرح اس کو توڑتے ہیں، اور تربوز کی سردی کو کھجور کی گرمی سے، یعنی علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ کہ دونوں کو اکٹھا کرنے سے معتدل ایک وہ چیز بن جاتی ہے، تو اس سے فوائد ہیں. ایک اور انداز مبارک یہ تھا کہ تربوز کھانے کا پیارے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا کہ کھانے سے پہلے کھایا جائے. عموماً ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد پھلوں کو کھایا جاتا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اس میں یہ ہے کہ تربوز کو پہلے کھایا جائے. علامہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک مرتبہ بادشاہ عبد الملک بن مروان کے پاس بیٹھے تھے، دعوت کا ماحول تھا، تو کھانا وغیرہ کھانے کے بعد تربوز پیش کیا گیا. تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے تربوز کھانا پیٹ کو بھی صاف کرتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے. جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو اس نے خادم سے کہا، اور خادم 1,00,000 درہم لے کر آیا. تو پھر بادشاہ نے ان کو پیش کی اور کہا کہ یہ حدیث اگر آپ پہلے سناتے تو ہم پہلے تربوز کو کھاتے. تو اس میں دیکھیے ہمارے لیے بھی ایک چیز یہی اب ہے، طبی طور پہ بھی ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ یہ پہلے ہضم ہو جاتا ہے تو پہلے فروٹ کھانا چاہیے. ہمارا کھانا نپٹ جاتا ہے، اس کے بعد فروٹ لائے جاتے ہیں. تو اگر فروٹ پہلے دسترخوان پر لے آیا جائے تو آپ ہائیجینک کھانا، اچھا کھانا پہلے کھا لیں گے تو باقی چیزیں تھوڑا کم کھائیں گے تو اور بھی صحت کے لیے اچھا رہے گا. ہاں، تو اس طرح اگر ان چیزوں کا خیال کیا جائے. اچھا، اسی طرح چونکہ یہ جو کھجور ہوتی ہے تو کھجور میں چونکہ گرم ہے، جیسے آج کل گرمیوں کا سیزن ہے، تو اس میں بھی یہ ہے جس طرح فرمایا نا کہ سنت کی نیت سے کھجور کھانا بڑی اچھی بات ہے، سعادت کی بات ہے. لیکن اب چونکہ نفس کو مزہ آ رہا ہے تو اتنی زیادہ کھا لی جائے کہ جس کی وجہ سے پھر پریشانی ہو جائے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں ڈاکٹر سے مشورہ کریں. ماشاءاللہ، بہت زبردست جناب، کیا پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں. اچھا، مشروبات بھی سامنے موجود ہیں اور اس میں سے بھی کچھ مشروبات، ٹھنڈا پانی پیارے آقا کو پسند تھا، اور یہاں جناب دودھ بھی موجود ہے، سرکہ بھی موجود ہے. اب سرکہ ظاہر ہے مشروب کے طور پہ تو یوز نہیں ہوتا ہوگا، سالن کے طور پہ، سالن کے طور پہ یوز ہوتا ہے. پھر اصل شہد بھی موجود نظر آ رہا ہے. کیا بات ہے، یہ بھی نبی پاک بہت پسند فرماتے. تو بڑی خوبصورت غذائیں یہاں موجود ہیں. ہمارے اگلے اسلامی بھائی کچھ اس بارے میں، کسی غذا کے بارے میں ارشاد فرمائیں. یہ خربوزے کے بعد ککڑی اور اس کے بعد خربوزہ رکھا ہے جی. تو خربوزے کے بارے میں بھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک عمل مبارک ملتا ہے. خادم رسول اللہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خربوزے کی ٹھنڈک کھجور کی گرمی کو ختم کر دے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ خربوزے کی ٹھنڈک کھجور کی گرمی کو ختم کر دے گی، یعنی اس کو ساتھ بھی تناول فرمایا کرتے تھے. اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی خربوزے کو روٹی کے ساتھ، کبھی شکر کے ساتھ، اور بسا اوقات کھجور کے ساتھ تناول فرمایا کرتے تھے. اب دیکھیے خربوزہ جو ہے، آج کل ہم گوشت بھی کھاتے ہیں تو بڑے کا گوشت تھوڑا اس کی جو تاثیر ہے وہ گرم ہوتی ہے، تو خربوزے کی تاثیر جو ہے یہ ٹھنڈی ہوتی ہے، تو یہ گرمی کی شدت کو بھی کم کرتا ہے. اور ہم دیکھیں کہ یہاں پر خربوزہ موجود ہے، تو خربوزہ ابھی موسم بھی ہے، آ بھی رہا ہے، تو ہم کھاتے بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے ہمارے گھر کے اندر بھی موجود ہو. تو مدنی چینل کے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، اگر ان کے گھروں میں بھی موجود ہے تو پہلے تو آپ ایسے ہی لے کر آ جاتے ہوں گے، کھا لیتے ہوں گے، لیکن اب بازار سے خریدنے بھی جائیں، مارکیٹ جائیں، اور گھر پر اگر کھا رہے ہیں تو خریدے بھی سنت کی نیت سے، یعنی میں سنت پھل کھانے کی نیت سے خرید رہا ہوں. اور اس کے بعد جب اس کو تناول کریں تو اس وقت بھی سنت کی نیت کر لیں، کیونکہ نیت کر لیں گے تو یہ ویسے ہی کھانا آپ کے لیے تھا تو مباح، لیکن اب نیک عمل بن جائے گا. نیت اچھی میرے ذہن میں تھا مفتی صاحب کہ یہ تقریباً کھانے ہمارے استعمال میں رہتے ہیں، تو کیا نیت کر کے خریدتے وقت اور کھاتے وقت تو اس پر ثواب بھی ملے گا؟ جی بالکل، اصل تو یہ ہے کہ یہ مباح ہے. ٹھیک ہے. اور اب اگر اس سے مباح میں اگر ثواب کی نیت کر لی جائے تو اس سے جو ہے وہ ثواب بھی حاصل ہوتا ہے، مستحب کے درجے میں چلا جاتا ہے اور اس پر ثواب حاصل ہوتا ہے. تو اب جو ویسے ہی خربوزہ کھاتا ہے لیکن اس نیت سے کھائے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تناول فرمایا، میں اس لیے کھا رہا ہوں، تو اس سے انشاءاللہ مباح سے مراد جائز ہے. ہاں جائز ہے، شریعت نے یعنی کھائیں، نہ اس پر گناہ ہے نہ ثواب ہے، اور ہمارے لیے اس کو حلال کر دیا گیا. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس کھانے سے ثواب بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر جیسے امام غزالی نے فرمایا کہ جب بھی بندہ کھانا کھائے تو یہ نیت کر لے کہ میں
عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے یہ کھانا کھا رہا ہوں، یا یہ ہے کہ میں یہ کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کہ میں صحت مند رہوں اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری والے اعمال جو ہے وہ کرتا رہوں، اپنی صحت کو جو ہے وہ اللہ پاک کی اطاعت والے اعمال میں جو ہے وہ صرف کروں. تو اگر یہ نیت ہوگی یا سنت کی نیت ہوگی تو انشاءاللہ پیٹ تو ویسے ہی بھرے گا، کھانا تو ویسے ہی کھانے کا ثواب بھی ملے گا. ناظرین اب غور کریں کیا پیاری شریعت ہے ہماری. آپ اس وقت کھانا کھا رہے ہوں گے، دسترخوان پر بہت ساری چیزیں ہوں گی اور کھانا کھاتا ہی بندہ انرجی کے لیے ہے، لیکن اگر یہ نیت ہو کہ سنت بھی ہے کھانا کھانا اور پھر جناب میں اس کھانے سے جو قوت ملے گی اللہ کی عبادت پر صرف کروں، تو انشاءاللہ یہ نیتوں کے ساتھ اگر کھانا کھا. اور پھر یہ پرٹیکولر چیزیں بڑی پیاری ہمارے بھائی نے بات کی کہ بھائی فروٹ خریدتے وقت بھی اگر نیت ہو جائے کہ پیارے آقا کو خربوزہ پسند ہے، اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے لے جا رہا ہوں، تربوز لے جا رہا ہوں، ککڑی لے جا رہا ہوں، جو بھی چیزیں وغیرہ، تو سبحان اللہ خریدنے سے لے کر پھر کھانے تک نبی پاک کی یاد بھی رہے گی اور سبحان اللہ برکتیں بھی مل جائے گی. پسندیدہ چیز بھی ہے اور فائدہ بھی کیوں نہ اٹھائیں، ثواب بھی کیوں نہ اٹھائیں. تو کیا بات ہے. بات آپ سے پوچھنی تھی، بلکہ دو سوال ہے چھوٹے چھوٹے سے. ایک سوال تو یہ ہے کہ آپ نے جیسے تربوز کے بارے میں بتایا یہ آپ کو پسند ہے، تو اس طرح کون سے پھل ایسے ہیں جو آپ شوق سے پھل کھاتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی ہے کہ آپ کچھ اسپیشل ڈائٹ آج کل کر رہے ہیں، وہ کیا اسپیشل ڈائٹ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی اگر کچھ یہ تو اندرونی سوال آپ نے جو ہے نا وہ ایسا تو نہ کرے نا. چلیں بہرحال میں اچھی نیتوں سے وہ بھی بتا دوں گا اور مجھے الحمدللہ ایک نیت تھی بھی، لیکن پہلے میں یہ بتا دوں کہ فروٹ کا جیسے آپ نے سوال کیا، میں تو فروٹ کا دیوانہ ہوں، بہت زیادہ فروٹ پسند کرتا ہوں، کوئی بھی فروٹ ہو، بلکہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ جس ملک میں جاؤں اس ملک کا فروٹ ٹیسٹ کیا جائے. اللہ کی نعمت ہے اور یہ تمام پھل ہی فائدہ مند ہیں اور سبحان اللہ جنت میں بھی پھل ہوں گے. اور فروٹ لور ہونے کا ایک بڑا فائدہ یہ، اور الحمدللہ جیسے آپ نے مجھے اسد بھائی ایک بات کہی نا کہ بات کرنے سے فرق پڑتا ہے. مجھے کئی لوگ ملتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا تھا مدری چینل پر کہ بھئی فروٹ لور بنے اور اب ہم فروٹ کھانے والے بن گئے، ہمارے لیے سفر کرنا آسان ہو گیا. کیونکہ میں نے دیکھا تھا، کیونکہ میں جب شروع میں سفر کرتا تھا تو اسلامی بھائی بھی ساتھ ہوتے تھے، کچھ دوست بھی ساتھ ہوتے تھے. اب ہم مثال کے طور پہ یورپ کہیں پہنچے ہیں، UK پہنچے، افریقہ پہنچتے ہیں، کہتے ہیں بریانی کہاں ملے گی؟ اچھا یہاں بھائی وہ ساگ کہاں ملے گا؟ تو جناب وہ نہاری کہاں ہمارے. میں نے کہا بھائی ساؤتھ افریقہ میں نہاری ڈھونڈ رہے ہو، امریکہ میں جا کے تم جو ہے وہ کٹاکٹ ڈھونڈ رہے ہو، تو بھائی سب جگہ نہ حلال کا آسانی ہے نہ تمہارے پاکستانی ذائقے ملیں گے. اللہ کی رحمت یہ کیلا زبانی کرنا پڑتا، سیب جو ہے وہ اس کو زبانی کرنا پڑتا. سیب ہی ہے، کیلا یہ کھا لو بھائی پیٹ بھر جائے گا، پیٹ ہی بھرنا نا. اچھا صحت مند بھی رہو گے. اچھا پھر ذائقہ بھی کمال یہ کہ جو سیب پاکستان کا ذائقہ ہے وہی دنیا میں ایک ہی ذائقہ ہے. آپ کو ایسا بھی نہیں کہ یار وہ والا سیب مزہ نہیں آیا وہ والا، تو ماشاءاللہ تھوڑا بہت فرق ہوگا لیکن ایگزیکٹلی فیملی تو وہی ہے. تو فروٹ تو آپ کو ٹریول میں بہت ساتھ، فروٹ اینڈ سیلڈ تو اس کا تو آپ بالکل کریں. جتنا میرا ٹریول ہے، جتنا میرا شیڈول ہے، شوگر کے مریض کے لیے یہ سب چیزیں کیری کرنا اتنا آسان نہیں ہے. مگر میرے ساتھ ہوا یہ کہ میں پہلے تو ٹھیک چلتا رہا، مگر اب سے 6 مہینے یعنی 1 سال پہلے سے میری شوگر نے انکریز کرنا شروع کیا اور میں الحمدللہ اس کو پراپرلی چیک کرتا رہا. اور 6 مہینے پہلے میری شوگر جو ہے وہ کافی زیادہ ہو گئی. اب میں کنفیوز تھا کہ میں میٹھا نہیں کھا رہا ہوں اور بہت کم کھا رہا ہوں اور میں اپنی ڈائٹ کو کنٹرول بھی کر رہا ہوں، میں زیادہ بھی نہیں کھا رہا، لیکن میں اپنی شوگر کو پکڑ نہیں پا رہا تھا اور وہ کنٹینیو بڑھتی جا رہی تھی. پھر میری نظر سے ایک فارمولا گزرا اور وہ فارمولا ہے GPS. اب اس کے یہ فارمولا کیا ہے، تمام خاص طور پہ شوگر کے جو پیشنٹس ہیں اور جس کو شوگر نہیں ہے وہ بھی ذرا غور سے سن لیں، جن کا وزن زیادہ ہے، جو بلڈ پریشر کی مریض ہیں یا کولیسٹرول کے مریض ہیں. میں صرف اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں، آپ یہ تمام باتیں اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے عمل کیجیے گا. میں نے الحمدللہ تمام چیزوں پر نہ صرف پاکستان کے بلکہ بیرون ملک کے ڈاکٹر سے بھی مشورے کر کے اس پر عمل کیا اور آج میں آپ کو نتیجہ بتانے جا رہا ہوں. تو میری شوگر جو تھی، چلے بتا دیتا ہوں، میری شوگر 9.9 تک پہنچ گئی، بڑھتے بڑھتے 9.9 تک پہنچ گئی، جو کہ HB1C جو ہوتی ہے 3 مہینے کی شوگر، اور یہ گریجولی بڑھتی گئی. 7 سے کرتے کرتے 8 پہنچی، 9 پہنچی اور 9. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں نہیں رک رہی شوگر؟ دوائیاں چینج کر کے دیکھ لی تو پھر وہ GPS فارمولا میری نظر سے گزرا کہ شوگر صرف میٹھا کھانے سے نہیں ہوتی ہے. یہ 3 چیزیں ہیں، G فار گرینز، P فار پوٹیٹو، S فار شوگر. یہ 3 چیزیں اگر آپ چھوڑ دیں تو آپ بغیر دوائی کے شوگر پہ قابو پا سکتے ہیں. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو پہلے 2 دوائیں کھاتے تھے، پھر ان کی شوگر 2-5 سال بعد دوائیوں نے اثر ختم کیا، وہ 4 ٹیبلٹ پہ پہنچتے ہیں، پھر دوائیوں اثر ختم کرتی ہے، وہ انسولین پر پہنچتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ ان کی 25-30 سال پرانی شوگر کے بعد انسولین بھی کام نہیں کرتی ہے اور پھر بیچارے اعضا کٹتے ہم نے لوگوں کے دیکھے. تو اب
اس فارمولے کا جو مجھے بتایا گیا کہ اس فارمولے پر عمل کرنے سے آپ شوگر کو ریورس کر لیں گے اور آپ دوائیں بھی چھوٹ جائیں گی، پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا، مگر اب میں نے خود عمل کرنا شروع کیا۔ اب اس کا تھوڑا سا عمل مشکل یہ ہے کہ اس میں گرینز، یعنی آپ کو اس میں روٹی چھوڑنی پڑے گی، اس میں آپ کو چاول چھوڑنا پڑے گا، اناج جو ہے نا وہ چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ یہ ڈائریکٹلی کاربوہائیڈریٹس ہیں۔ مجھے پتا چلا کہ ایک روٹی 4 چینی جتنا اندر جا کے کام کر رہی ہے، وہ چینی نہیں ہے اس میں، لیکن وہ اندر جا کے کاربوہائیڈریٹس اتنے بنا رہی ہے۔ اگر آپ نے 2 یا 3 روٹیاں کھا لی ہیں تو آپ نے 12-15 چمچ شوگر کھا لی سمجھ لیں، اور تو شوگر کہاں سے کم ہوگی؟ تو اب روٹی کو چھوڑنا تھا۔ اچھا روٹی میرے لیے اتنا مسئلہ نہیں، ہم میمنوں کے لیے چاول بڑا مسئلہ ہے، ہم چاول بہت کھاتے ہیں، تو چاول چھوڑنا تھا، روٹی چھوڑنی تھی، پوٹیٹو خیر ویسے بھی اتنا زیادہ مرغوب نہیں تھا، اور شوگر والی تمام چیزیں، بیکری کی تمام آئٹمز۔ راشد بھائی اللہ کی رحمت سے میں نے یہ کرتے ہوئے مجھے 4 مہینے ہو گئے۔ آج 4 مہینے بعد الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے عید کے یعنی ایک دن پہلے 2 دن پہلے ٹیسٹ کروایا ہے، میری شوگر 7.8 ہو گئی ہے، 9.9 سے 7.8 ہو گئی ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ پچھلے 2 مہینوں سے میں نے دوائی کھانا بھی چھوڑ دی ہے، یہ میں نے دوائی کے بغیر ریکور کی۔ اگر میں دوائی کھا رہا ہوتا تو یہ 6.5 ہو چکی ہوتی، لیکن میں کیوں اپنے اندر کیمیکل ڈالوں؟ میں ڈاکٹر سے مسلسل مشورہ کرتا رہا، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ چیک کرتے رہے، اور کم ہو رہی ہے تو اب آدھی کرتے رہے دوائیں۔ تو اب میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں پورے دن میں الحمدللہ دوائی نہیں کھاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد مجھے فائدہ یہ ہوا، میرا کولیسٹرول تھا 220، 2 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اور آج کل کی رپورٹ کے مطابق 146 ہو چکا ہے وداؤٹ اینی میڈیسن، صرف میں نے ڈائٹ سے اس کو کنٹرول کیا ہے۔ کچھ فیٹی لیور کے بھی پرابلمز تھے، وہ کم ہو گئے الحمدللہ، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ میرا تقریباً 7 کلو وزن کم ہو گیا۔ میں وزن کم کرنے کی بہت ٹائم سے کوشش کر رہا تھا، میں نے کوئی زیادہ کوشش نہیں کی، میں کھا پراپر رہا ہوں، پیٹ بھر کے کھا رہا ہوں، ایسا نہیں میں نے کھانا کم کیا ہے، میں نے صرف ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو پیچھے کیا ہے الحمدللہ۔ اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ صرف میرے ساتھ نہیں ہوا، جب میں نے 2 مہینے میں رزلٹ دیکھنا شروع کیا، میں نے آس پاس کے دوستوں کو بتانا شروع کیا۔ میں نام نہیں لے سکتا، ہمارے اراکین شورا بھی ہیں، ہمارے بڑے بڑے ذمہ داران بھی ہیں، آپ یقین کریں اگلے 1-2 مہینوں میں جو ان کی مجھے کالیں آئی ہیں، جو شوگر کے پیشنٹ تھے، وہ کہتے ہیں ہماری شوگر نارمل ہو گئی ہے، لوگوں کی انسولین چھوٹنا شروع ہو گئی ہے، وہ انسولین سے دوائی پر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ اب پتا چلا، اور اب آپ سنت پر غور کیجئے گا۔ مجھے آج سے کچھ سالوں پہلے مدینہ منورہ میں ایک صاحب ملے تھے، 60 ایج تھی ان کی، اور 60 سال کی عمر میں وہ ایسے فٹ تھے کہ شاید ہم 40 سال میں ایسے نہ دیکھیں۔ مجھے پہلے تو یقین نہیں ہے آپ کی عمر 60 سال ہے، تو میں نے کہا آپ کیسے فٹ ہیں؟ انہوں نے مجھے ایک بات کہی، اور آج میں اس کو سنت سے ریلیٹ کروں گا۔ وہ کہتے ہیں عبدالحبیب صاحب، کسی کے گھر میں اگر 8 گھنٹے خواتین کچن میں رہتی ہیں نا، تو ان کے گھر میں 80% بیماریاں ہوں گی۔ جن کے گھر میں روزانہ 6 گھنٹے چولہا جلتا ہے یا کچن کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، وہ 60% بیماریاں ہوں گی۔ جہاں 4 گھنٹے وہ 40%، جہاں 2 گھنٹے وہ 20%۔ میں نے کہا جس گھر میں چولہا نہیں جلتا کہ بیماری نہیں ہوگی۔ میں نے کہا حضرت کیسی باتیں کر رہے ہیں، گھر میں چولہا نہیں جلے گا تو کھائیں گے کیسے؟ تو کہتے ہیں یہ بتائیں نبی پاک کے گھر میں کتنا چولہا جلتا ہے؟ میں نے کہا ہاں یار، ہم نے تو حدیث پڑھی ہے کہ 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو کیا نبی پاک کیا کھانا تناول فرماتے تھے؟ آرگینک۔ اب یہ 3 چیزوں کو دیکھیے گا آپ، زیتون، کھجور، شہد، خربوزہ، ٹھیک ہے۔ اچھا گوشت بھی ہے تو سوکھا ہوا گوشت ہے، کڑھائیاں نہیں ہیں، مکھن پنیر جو ہم بنا کے، وہ نمک گوشت۔ ہم تو اپنے گوشت کے اندر بھی وہ سب ملا رہے ہیں جو تیل، مسالے اور پنیر اور پتہ نہیں کتنے قسم کے مسالے، وہ اس کو ہم نے گوشت کی جو طاقت تھی اس کے اندر کتنا چیز ڈال دیا اور کتنی چیزیں ڈال دی۔ میں اس کی باتیں سنتا رہا، تو پھر انہوں نے مجھے سمجھایا کہ انہوں نے سمجھایا تھا، اس وقت سمجھایا تھا کہ آپ اپنی غذا میں اکثر چیزیں وہ کھائیں جو اللہ نے بنائی ہیں، کم وہ کھائیں جو بندوں نے بنایا۔ میں وہ بھی سمجھ پایا، میں نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بولا جو ڈائریکٹ اللہ نے بنایا نا، سارے پھل کھائیں، ساری سبزیاں کھائیں، سارے سلاد کھائیں، آپ نٹس کھائیں، ٹھیک ہے نا، جو بادام وغیرہ، کاجو وغیرہ، پھر آپ کھجوریں کھائیں، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور آپ غور کریں تو آج سائنس میں ڈاکٹروں سے ملا ہوں، بڑے بڑے نیوٹریشن سے ملا ہوں، وہ کہتے ہیں آرگینک چیزوں پہ پرابلم ہی کوئی نہیں ہے۔ پہلے کہتے تھے فروٹ کھاؤ گے شوگر ہو جائے گی، میں شوگر کا پیشنٹ ہوں، کہتے فروٹ سے شوگر اب نہیں ہوتی، اب سائنس کہتی ہے ہاں اعتدال کے ساتھ کھائیں، آپ پوری آم کی پیٹی نہ کھا جائیں، ٹھیک ہے نا، ایک آپ پورا آم کھا لیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور میں کھاتا ہوں، میں صبح روزانہ الحمدللہ۔ اب میں آپ کو یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اچھی نیت کے ساتھ اپنا شیڈول بتاتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ جب میں یہ بتاتا ہوں نا تو وہ کہتے ہیں یار روٹی اور چاول کے بغیر زندہ کیسے رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ میں 4 مہینے سے زندہ ہوں اور میں پہلے سے اچھی لائف گزار رہا ہوں، بہت فریش فیل کرتا ہوں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پہلے تو جب تک آپ اس کو سائڈ پہ کریں گے نا تو پھر آپ کو چیزیں بہت ساری نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے تو ہمیں نظر ایک ہی چیز آتی ہے نا کہ بھئی 3 روٹیاں کھانی ہے روز کی یا 2 پلیٹ چاول کھانے ہیں۔ تو جناب آپ الحمدللہ سلاد
फ्रूट, और फिर आप गोश्त डायरेक्ट थोड़ा सा ले लें, आप बॉयल अंडे खा लें, अगर आपको फ्राइड एग भी खाने तो कम तेल में तल के चम्मच से खा लें अंडे। मैं 1-2 दिन पहले एक जगह गया, दोस्त के घर दावत थी, बड़ा बेहतरीन, कह रहा ईद आ रही है अब्दुल हबीब भाई, गोश्त नहीं बनाया, दाल चावल बनाया। अच्छा, अब मैं पहले क्या करता था, जब शुरू में मैंने डाइट शुरू की तो मैं लोगों को बताता था मैं रोटी चावल नहीं खाता, तो फिर लोग क्या करते थे बेचारे, वो बारबेक्यू मंगवा रहे हैं, महंगे महंगे खाने मंगा रहे हैं। मैंने कहा ये तो गलत हो रहा है, तो अब मैंने बताना छोड़ दिया है। अब मैं नखरे नहीं करता, मैं कहता हूं मैं आपके घर आ जाऊंगा, जो भी दावत है, तो दाल चावल बनाया तो बड़ा कमाल का, हमारे यहाँ मशहूर है दाल चावल ना, तो सारे दोस्त खा रहे थे, तो मैंने, आप क्या खाएंगे? मैंने बिल्कुल खाऊंगा। मैंने लिया, मैंने दाल की प्लेट भरी, उसमें लौकी शरीफ निकाली और मैं चम्मच से दाल खाने लगा। मैंने लौकी खाई, हर दस्तरखान पे थोड़ा बहुत तो सलाद होता है, मैंने सलाद खाया। देखिए एक फार्मूला अगर आपको समझ आ जाए ना, कि आपके वजन का 1% आपका पेट होता है। राशिद भाई आपका वजन कितना है अंदाजन? 65-70 होगा, हाँ तकरीबन 70 अगर किलो का आपका वजन है ना, तो आप 700 ग्राम में आपका पेट भर जाएगा। ये फार्मूला याद कर लें। किसी का 80 किलो वजन है और 800 ग्राम में पेट भरेगा। अब मेरे पेट के अंदर अगर 700 ग्राम की जगह है, तो मैंने ये सोच लेना है कि मैंने 700 ग्राम भरना किससे है। याद रखिए, मैं इसको इस तरीके से आपको समझाता हूं, आपके साथ सबके साथ हुआ होगा कि कभी आपको बड़ी शदीद भूख लगी होगी, बचपन में तो ज्यादा हुआ था, हम गरम गरम रोटी लेने जाते थे और आते आते ही एक रोटी पूरी खा जाते थे। मम्मी ने मंगवाई होती थी रोटी, तो भूख इतनी लगी होती थी, वही रोटी खा जाती, क्योंकि भूख लगी होती थी, ना सालन था ना कुछ था, क्योंकि भूख लगी थी। और ऐसा भी हुआ होगा कि आपने कभी दोस्तों के साथ दाल चावल खाया होगा या दाल रोटी खाई होगी, पेट भर गया। अब दुनिया की बेहतरीन चीज आपके सामने आ जाए तो आप क्या कहते हैं, यार अब तो पेट भर गया। इट मींस पेट ही भरना है, लज्जत तो जबान तक है। तो अगर आप इस 700 ग्राम की इस प्रॉपर थैली को अच्छी चीजों से भर लेते हैं तो आपको फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर, आपका पेट भर जाएगा। तो पहले कोशिश ये करें कि फ्रूट या सलाद सामने आ जाए, 300-400 ग्राम वो खा लें, ठीक है। अब उसके बाद जो खाना खा लें। तो अब आप 400 ग्राम वो खाएंगे जो अगर मिसाल के तौर पे सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है, तो वो आधा तो आपने अच्छा खा लिया। और यही बात आपने कही कि फ्रूट पहले खाना, नबी पाक ने भी फरमाया। यानी बहुत सारी चीजों को अगर आप आज सेहत के मामला जो डॉक्टर्स बता रहे हैं उसको अगर आप सुन्नत से कनेक्ट करें तो बहुत चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी। तो बहरहाल जो शुगर के पेशेंट्स हैं, मैंने सोचा था कि मेरी रिपोर्ट आ जाए फिर मैं बात करूंगा, तो चलें आज ईद की ट्रांसमिशन में मैंने अपना एक तजर्बा आपको बयान कर दिया है। आप इसको करके देखें। आप कहेंगे क्या खाना है, तो आप घर में खिचड़ा, जिसको हलीम लोग कहते हैं, बना के रख लें, उसको गर्म करके चम्मच से खा लें, पेट भर जाता है। मेरे घर में आप बॉयल छोले, जिसको हम चने कहते हैं, वो रख लें, उसमें फर्स्ट क्लास आप मसाला वगैरह डाल के थोड़ा सा वो खा लें। कुछ शामी कबाब घर में बना के रख लिया करें, जब जी चाहे तो हल्के से थोड़े से जैतून के तेल के अंदर आप उसको हल्का सा फ्राई करके वो खा लिया करें। अब आप रोटी चावल के बगैर भी हैं, प्रोटीन भी जा रहा है, सलाद की सूरत में फाइबर भी जा रहा है, और फिर डॉक्टर के मशवरे से आप इसको लेकर चलें। आपका वजन ग्रेजुअली कम होगा। एक तो होता है ड्रामेटिकली कम होता है, बंदा कमजोर हो जाता है कि जनाब एक ही महीने में 25 किलो कम कर दिया और बिस्तर पे पड़ गया। ऐसा नहीं होगा। आप खुद नोट करेंगे कि इंशाअल्लाह हफ्ते में आपका आधा 1 किलो वजन कम हो रहा है और आप 4-5 महीने में अपने मतलूबा वजन पर भी पहुंच जाएंगे। शुगर के अंदर आपको बहुत कमाल का फर्क मिलेगा। अगर आप शुगर के मरीज हैं, आप ये कर कर रोज चेक भी करें। मुझे किसी ने कहा मोटिवेशन कैसे मिलती है आपको? मैंने कहा मुझे रोज रात को तोहफा मिलता है। कहते कैसे? मैंने कहा मैं रोज पूरा दिन गुजार के सोने से पहले खाने के 2 घंटे बाद शुगर चेक करता हूं और मुझे पता चलता है कि मेरी पूरे दिन की डाइट में बगैर दवाई पिए मेरी शुगर नॉर्मल है। मैं अगले दिन के लिए फिर तैयार हो जाता हूं कि मैंने इंशाल्लाह चीजें नहीं खानी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका नतीजा देख रहा हूं। तो अच्छी नीयतों के साथ खैरुन्नासी मन यनफउन्नास, लोगों में अच्छा वो है जो दूसरों के लिए भी अच्छा बने। तो मैं जो अपने लिए अच्छा समझ रहा हूं आपको बताया है। अगेन अर्ज करता हूं, ये मेरी और कुछ डॉक्टर के मशवरे से मैंने ये काम किया था। आप अपने डॉक्टर से मशवरा ये कर लें। इंशाल्लाह उम्मीद है हम इस वीडियो का छोटा सा क्लिप भी जारी करेंगे और आप इस पर अमल करें, और मेरी सेहत के लिए भी दुआ कीजिएगा। नॉर्मली लोग अपनी रिपोर्ट्स नहीं बताते, और मैं सिर्फ इस नीयत से सब चीजें बताई कि चलें किसी मुसलमान भाई का, मेरी बहन का भला हो जाए और नजर भी ना लगे, माशाअल्लाह भी कह दें। अल्लाह करे कि मैं अपने जो मतलूबा टारगेट हैं मैं उस तक इंशाल्लाह कर भी लूं और फिर इस्तिकामत भी रहे तो इंशाल्लाह। और ऐसा भी नहीं है, हफ्ते में एक आध दिन अगर बहुत जी चाहे तो आप आधी रोटी भी खा लें, एक आधी प्याली चावल खा लें। चावल खाना भी है तो चावल को 3 बार बॉईल कर लें, 2 या 3 बार उसका पानी निकाल लें, तो फिर जो उसके अंदर वो चीज है जो हमारी शुगर को इंपैक्ट डालती है वो फर्क हो जाएगा। तो अल्लाह पाक आपको भी सेहत दे, आफियत दे, ग़िज़ाएं सुन्नत के मुताबिक खाइए, इसकी बरकतें लूटिए। जो आप फरमा रहे थे कि जैसे डॉक्टर साहब ने आपको, इस्लामी भाई ने आपको कहा था कि घर के अंदर चूल्हा ज्यादा नहीं जलेगा, जिसमें ज्यादा चूल्हा जले बने, तो मेरे ज़हन में ये आ रहा था कहीं ऐसा ना हो कि भी घर के अंदर चूल्हा नहीं जलाना, बाहर से कुछ ना कुछ बात लेकर आते हैं। आजकल तो भाई हर बिल्डिंग में रात 3 बजे तक खाने, पिज़्ज़े, पराठे और पता नहीं क्या क्या आ रहे होते हैं। और भाई ये मैंने किसी का हदीस नहीं सुनाई, एक बंदे की बात सुनाई, इस्लामी भाई ने कहा चलो अपने भाई ने कह दिया, ये नहीं है मतलब कि भाई बाहर से हमारे चूल्हे बंद ना हो जाए, ऐसे इसलिए नहीं कहा कि आपके घर अपने चूल्हे बंद कर दें कि हमारा काम तो खत्म हो
گیا, اب تو کلیئر ہو گیا. تو بھائی آپ گھر میں کھانے اچھے بنائیں, کم تیل مرچی والے کھائیں, اور جو میں نے عرض کیا ان چیزوں کا خیال رکھیں, تو انشاءاللہ میں نے تو برکتیں ملیں گی انشاءاللہ. چلیں اللہ کرے کہ اس باتوں کو پازیٹیو لیا جائے اور اللہ کرے کسی کو اس میں فائدہ ہو, کیونکہ میں نے جن جن کو بتایا سب کو فائدہ ہونا شروع ہو گیا. چلو ابھی بھی پانی پر میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا. اچھا, یہ جو ٹھنڈا اور میٹھا ہے نا, تو اس میں ٹھنڈے سے مراد جو ہے یہ برف والا یا زیادہ ٹھنڈا نہیں ہے, بلکہ اس زمانے میں چونکہ مشکیزہ استعمال ہوتا تھا یا مٹی کا برتن استعمال ہوتا تھا. آج بھی کم ہو گیا ہے لیکن بعض جگہوں پر لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں. اور مشکیزہ تو میرے خیال ہے آلموسٹ آبسلیٹ ہے, کہیں پر گاؤں گوٹ میں کوئی یوز کرتا ہو تو الگ بات ہے, لیکن مٹی کا برتن پھر بھی کہیں نہ کہیں اویلیبل ہو سکتا ہے. اگر آپ یہ کر لیں تو بہت اچھا ہے, ورنہ کم از کم زیادہ ٹھنڈا نہ ہو, فریج کا ٹھنڈا نہ ہو, اور جس کو روم ٹمپریچر کہتے ہیں, اگر وہ بھی آپ کر لیں گے, یعنی کہ گرم نہ ہو اور روم ٹمپریچر ہو, تو بھی آپ کو نقصان سے محفوظ رکھے گا. اور اللہ پاک کی اتنی عظیم نعمت ہے, سنت کے مطابق پئیں تو اس کا ثواب بھی ملے گا, کہ یہ وہ چیز ہے کہ بغیر قیمت کے, ہمارے ہاں پانی کوئی بہت زیادہ قیمت والا نہیں ہے, بہت ساری جگہوں پہ تو لائن کا پانی استعمال ہوتا ہے, اگر کوئی خریدتا بھی ہے تو اس کی قیمت دنیا کے بہت سارے مقامات کے مقابلے میں بہت کم ہے. یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت کم قیمت میں بہت زبردست یہ جو نعمت ہے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور ہمارے جسم کا اکثر حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے. اس کی انٹیک کے اندر ہم بہت زیادہ کمی کا شکار ہوتے ہیں. نارمل دنوں کے اندر 10 سے 12 گلاس اور مناسب سائز والے گلاس جو ہے وہ مراد ہوتے ہیں. یہ چور سائز جو آج کل بہت زیادہ یوز ہوتا ہے, خوبصورت ہوتے ہیں, لیکن اس کا سائز جو ہے وہ کم ہو, 2 مل کر ایک ہوں گے. پانی پینے میں بڑی سچوری ہے لوگ. ہاں جی, تو کم از کم نارمل دنوں میں 10 سے 12 گلاس, اور جیسے آج کل دن ہے, یعنی کہ آج کل جو گرمی ہے وہ نارمل دنوں کے مقابلے میں بھی زیادہ ہے, اور گزشتہ سالوں کے مقابلے میں بھی ہر سال بڑھ رہی ہے. تو ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اگر پہلے 10-12 ہم سجیسٹ کرتے تو اب 2-3 گلاس اس کے اندر بڑھا لیے جائیں. لیکن اس معاملے میں ہم سستی کا شکار ہوتے ہیں, کیلکولیٹ نہیں کرتے. اس میں میرا مشورہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی اگر عادت بنانی ہو تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری ڈیلی روٹین کے اندر جہاں پر ہماری کوئی فکس روٹین ہے تو وہاں پر ہم اپنی فکس چیزوں کو رکھ لیں. مثال کے طور پر اگر میں آفس میں ورک کرتا ہوں اور مجھے 6-8 گھنٹے گزارنے ہیں, اور مجھے پتا ہے کہ مجھے 10-12 گلاس روزانہ پینا ہے, تو میں اپنے آفس میں اپنی ٹیبل پر یا اپنی جہاں پر سیٹ ہے اس کے قریب ایک جگ جاتے ہی میں رکھ لوں. اب میں جب 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے وہاں پر گزاروں گا تو بڑا آسان ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ پینے میں کامیاب ہو جاؤں گا. پینے میں سستی ہوگی, بھول جاتے ہیں, سستی ہو جاتی ہے. اس کا مطلب آپ کی گفتگو سے تو یہ لگا کہ جب پیاس لگے تب پینا نہیں ہے, نہیں پینا ہے, یہ 12 گلاس پورے کرنے. ہاں, یہ بڑی اہم بات ہے. اب آپ اپنے ساتھ رکھ لیں. اچھا, اس کے ساتھ 1-2 اور چیزیں بھی میں عرض کر دوں گا. ان میں سے کچھ غذائیں یا نٹس کا آپ نے کہا, اسی طرح کچھ سیڈز ہیں جیسے چیا سیڈز ہیں, جی بڑے اچھے, اور بھی کئی طرح کے سیڈز ہیں. جی اچھا, وہ بھی آپ اپنے نا ڈرا کے اندر رکھ لیں, اور اس مقام پہ رکھیں کہ جہاں پر آپ کی بار بار نظر پڑتی ہے. کیونکہ جیسے چیا سیڈز ہیں تو اس کو سپر فوڈ کا بھی نام دیا جاتا ہے. تو آپ ایک بوٹل میں رکھ لیں, جیسے آپ گئے تو آپ نے ایک گلاس پانی کا بھرا اور اس کے اندر 1 چمچ ڈال دیا, 2-2.5 گھنٹے کے بعد آپ اس کو پی لیں. اچھا, اسی طرح دواؤں کے بارے میں بھی یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ آفس میں یا گھر پر سامنے رکھیں. تو اگر پانی ہمارے سامنے موجود ہوگا تو انشاءاللہ عزوجل اس کی انٹیک جو ہے وہ ہمارے جسم کو بہت فائدہ دے گا. اور کئی ہمارے جسم کے جو بڑے اعضاء ہیں کہ جن کے بارے میں بطور خاص کہا جاتا ہے, ان میں سے کڈنیز بھی ہیں, اور بھی کئی ایسے اعضاء ہیں کہ جو پانی کی مقدار کی کمی کی وجہ سے ڈیمیج ہوتے ہیں. تو اگر ہم پانی کو اچھے انداز پر روزانہ اس کی انٹیک کو مینٹین کریں گے تو انشاءاللہ ہم محفوظ رہیں گے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, بڑی پیاری پیاری غذائیں ہیں جناب. اور کچھ تھوڑا کیمرہ مین آگے کریں تو ہم بتاتے بھی جائیں, ساتھ ساتھ کچھ بتاتے جائیں. مفتی صاحب, بکری کی دستی, تو گوشت میں نبی پاک کو یہ بکری کی دستی پسند ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو سب سے پسندیدہ گوشت کا حصہ تھا وہ بکری کی دستی اور شانے کا گوشت. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رغبت سے اس کو تناول فرماتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا, ہم جو کی روٹی جو ہے اس کے بارے میں تو سنتے ہیں, کیا بات ہے, آج تو جو کی روٹیاں بن کے آئی ہوئی ہیں. کبھی جو کی موٹی روٹی, ہاں بہت سارے دیکھی بھی نہیں ہوگی. کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی. ہے بھی موٹی بھائی, تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے. کیا بات ہے. اچھا, بٹیر کا گوشت, سبحان اللہ, یہ بھی سنت ہے, ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے, ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا, لیکن جو افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ
بٹیر کے گوشت کا جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. کبھی کبھی دعوتوں میں ہوتا بھی ہے لیکن اس وقت ذہن میں نہیں آتا کہ یہ تو سنت ہے, تو اگر سنت کی نیت سے اس وقت بھی کھایا جائے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکار کیے ہوئے پرندوں کے گوشت کو پسند فرماتے ہیں, خود شکار نہیں فرماتے تھے. صحیح صحیح صحیح. اور شکار بھی اس صورت میں جائز ہوگا کہ جب خوراک کے لیے کیا جائے. چلے جناب, ماشاءاللہ. مرغی کا گوشت بھی یہاں پر موجود ہے کیونکہ نبی پاک نے تناول فرمایا. مچھلی بھی ہے, سبحان اللہ, مچھلی بھی آئی ہے بھائی, کیا بات ہے. بقرہ عید کے دنوں میں ویسے مرغی اور مچھلی ملتی نہیں ہے آج مدنی چینل کی برکت سے. اچھا میں یہ بتا دوں, ایک تو بہت جلدی نیگیٹو نہ سوچ لیا کریں, چندے کے پیسے سے جناب مزے مزے کے کھانے کھا رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ ایک ہمارے اسلامی بھائی کی طرف سے لنگر ہے. نبی پاک کے والدین حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے تو یہ لنگر انہوں نے اپنی طرف سے پیش کیا ہے. تو الحمدللہ ہم کوشش پوری کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جو ایکسٹرا ہو وہ کسی طریقے سے دعوت اسلامی کی احتیاط سے نہ ہو. آپ نے تربوز تو دیکھ لیا. اچھا یہ نئی چیز ہے مصعب, یہ تلبینہ. ہاں یہ تو میں نے بھی آج زندگی میں پہلی بار کھانا ہے, سنا تو ہے. کچھ تلبینہ کے بارے میں بتائیں گے؟ اس کی تفصیل تو لکھی بھی ہے میرا خیال ہے کہ گھی سے, اور اس کے اندر کچھ تفصیل ہے, شہد بھی ہے, اور یہ ماشاءاللہ پنیر ہے میرا خیال ہے. نبی پاک پنیر یعنی چیز بھی. اب یہ پنیر میں ایک چیز خیال رکھا کریں کہ جو بالخصوص بیرون ملک میں ہے, اب تو پاکستان میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ حلال چیزوں سے بنا ہوا ہو, اور بعض اوقات تو ویجیٹیرین بھی چیز مل جاتا ہے, ورنہ بیرون ملک میں تو اگر جانور کا سے نکلا ہوا ہے تو پھر اس کو پراپر طریقے سے اگر دیکھ لیں گے نا, یہ ایک کلیہ ہے اینیمل فیٹ, اگر اس کے انگریڈینٹ میں تو اسے احتیاط کرنی ہوگی جب تک کہ اس کے بارے میں اوتھینٹک معلوم ہو. کیا بات ہے, سبحان اللہ. بھائی دسترخوان کچھ لگانے کا پلان ہے تو لگائیں. اچھا کدو شریف, میرا خیال آج کدو شریف کی برکتیں میں نہیں مل رہی. کدو تو اگر گھروں میں بنتا ہے, لیکن کدو کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ وہ دلوں کو سکون بھی بخشتا ہے, بلکہ غمزدہ اگر کوئی غمزدہ, یہ میں نے بڑا کمال کا پڑھا, میرے لیے سنت نے بھی ایک بار فرمایا تھا کہ چلیں اس کے طبی فوائد تو اپنی جگہ ہیں, مگر اگر غمزدہ دل میں خوشی داخل کرنی ہے, یعنی آپ کو ایسے اسلامی بھائی وغیرہ ہیں جو کسی غم میں مبتلا ہیں, کوئی تکلیف میں ہیں, تو کدو شریف کا استعمال کریں, انشاءاللہ آپ کا غم دور ہونا شروع ہو جائے گا. کیا بات ہے. اور نبی پاک تو بڑا مرغوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کی. جی جی. تو حضرت انس بھی ساتھ تھے. جی. فرماتے ہیں کہ گوشت, خشک گوشت اور کدو کا سالن تھا. جی جی جی. تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شوربے سے کدو تلاش کر رہے ہیں. تو پھر میں نے جو کدو کے ٹکڑے تھے وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے رکھنا شروع کر دیا. اور پھر جب آپ کے دسترخوان پر کدو ہوتا تھا, اور آپ فرماتے تھے کہ میں کدو کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے. اور آپ اپنے دسترخوان پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید ہمارے پاس کچھ 5-7 منٹ ہیں. یہاں مفتی صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی چیز ایسی ہے جو سنت بھی ہے, نبی پاک کی پسندیدہ بھی ہے, اور بعض اوقات طبیعت کہ اس کی طرف اتنی راغب نہیں ہوتی نا ہر بندے کی, یا صحت کے حوالے سے اس کو نہیں چلتا ڈاکٹرز کی وجہ سے, تو اب اس کے بارے میں اظہار کیسا ہونا چاہیے؟ یعنی اظہار جو ہے وہ تحقیر والا نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے تو یہ پسند ہی نہیں ہے, بلکہ یہ کہا جائے کہ بھی میری طبیعت کے موافق نہیں ہے, میری محرومی ہے. صحیح کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو تناول فرمایا لیکن میری طبیعت کے موافق نہیں ہے. ایک بزرگ سے بڑا پیارا جملہ سنا, کہتے ہیں میں اس کے قابل نہیں. انداز تو ہے نا کہ بھائی ہے تو سنت, میں اس کے قابل نہیں ہوں. ہر بندے کی طبیعت میں بازو کا, جیسے زیتون شریف ہے, اب وہ زیتون بڑا آپ کو, اچھا میں آپ کو اپنا بتاؤں, میں واقعی اس قابل نہیں تھا زیتون کھانے کا. اچھا مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا, یار سنت بھی ہے اور کھا نہیں پا رہا, لیکن میں نے پھر تکلفاً کھانا شروع کیا, ایک ایک کر کے, پھر آہستہ آہستہ ایک کھانے میں کامیاب ہو گیا, پھر تھوڑے دنوں بعد کبھی 2 کھائے, تو اب تو ایسا مرغوب ہے کہ آپ مجھے پیالہ بھر کے زیتون دے. تو اگر ان چیزوں کے لیے اپنے آپ کو راضی بھی کیا جائے کہ اگر یہ مجھے مطلب میں اس کے قابل نہیں ہوں اور وہ نبی پاک کو پسند ہے تو میں اپنا پسندیدہ اس کو بنا لوں. اصل میں غذا کا آپ نے کہا نا بنا لوں, ہاں اٹس آل اباؤٹ کلچر. دیکھیے آپ عرب کے ہاں ماشاءاللہ آپ کا جانا رہتا ہے, جی, تو ان کے کلچر میں شہد کا, زیتون کا, کھجور کا آپ کو استعمال ملے گا, تو ان کے لیے تکلف نہیں ہے. اچھا ہمارا ایک انڈین کلچر کہلاتا ہے کہ پاک و ہند کا جو انٹرنیشنلی فوڈ جو ہے اس کو انڈین فوڈ کہا جاتا ہے, تو ہمارے کلچر میں ہی یہ چیزیں نہیں ہیں. اچھا بعض فیملیز کے بعض کلچر ہوتے ہیں, اب جس فوڈ کا جس فیملی کے اندر کلچر ہے تو وہ بے تکلف ہو کے اسی کے عادل اسی کو کھا رہے ہیں. تو اگر ان چیزوں کو ہم اولاً بتکلف شامل کریں تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہمارے کلچر کا حصہ بن سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, وعلی آلک واصحابک. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض
الارض في الأرض ولا في السماء ولا في السماء یا حی یا قیوم یا حی یا بسم اللہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. بھائی مدنی چینل کا وہ اسٹاف جو کیمرے پہ نہیں ہے وہ بھی آ جائیں انشاءاللہ. تھوڑا تھوڑا ہی کھائیں گے, پیٹ تو نہیں بھرنا, لیکن یہ کہ ان تمام چیزوں سے تھوڑا تھوڑا لطف اندوز ہو جائیں گے. عید مبارک سبھی کو, عید مبارک مبارک عید مبارک سبھی کو, عید مبارک. کیا بات ہے, دستی کا گوشت, سبحان اللہ. یہ پشت کو کہتے ہیں دستی. اچھا دستی, ہاں ہاتھ کو, وہ تو کمر ہے ہاتھ سے, ٹھیک. ہاں جو کی روٹی تلبینہ, کیا بات ہے. میں تلبینہ آج پہلی بار جو کی روٹی کے ساتھ کھا رہا ہوں. اچھا آپ نے بتایا تھا کہ کھجور اور ککڑی کو ملانا ہے نا, تو اپنے ہاتھوں سے دیں نا بھائی, کھجور اور ککڑی ملا کے دیں, بلکہ کھجور اور تربوز کو ملانا, کھجور اور ککڑی کو بھی. ہاں یہ کمزوری کو دور کرتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں کمزور تھی, تو پھر مجھے میری والدہ نے ککڑی اور کھجور. یہ تو بڑا ٹیسٹی ہے بھائی. جی ماشاء اللہ, بالکل ایک سویٹ ڈش ہے. جی جی, گھی اور یہ شہد کے ساتھ شاید بنا ہوا ہوتا ہے. کھجور, جو اور دودھ, واہ. تلبینہ. تلبینہ سنت تو ہے, لیکن آج کل ڈاکٹرز بھی دیتے ہیں, بتاتے ہیں. میرے والد صاحب بھی اس کو کھاتے ہیں, تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کھایا کریں, آپ کی صحت کے لیے بہت مفید ہے. مچھلی الگ سے جی پی ایس کے خلاف. ہاں یہ آگے اصل میں مجھے کھجور اور ایک ککڑی بھی دینا, سنت یہ بھی ادا کریں نا, کھجور اور ککڑی ملا کے. ماشاء اللہ. مچھلی اچھا کھجور اور ککڑی ملانا, کھجور ناظرین ہمیں آپ اجازت دیجیے گا, آپ بھی اچھے اچھے کھانے کھائیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں, دوسروں کا بھی خیال رکھیں, اور جو گھر میں پک بھی رہا ہے ہو سکے تو وہ بھی آس پاس لوگوں کو بھجوائیں, خوشیاں بانٹیں. مگر ایک یاد رہے کہ عید کے دنوں میں بھی گناہ سے بچنا ہے, اور سب سے اہم بات نمازوں کی پابندی کرنی ہے. اور یہ دن تشریق کے ہیں, تکبیر کے ہیں, اللہ کے ذکر کے ہیں. ذکر اللہ جاری رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رحمتیں دو جہاں, رحمتیں دو جہاں, رحمتیں دو جہاں, رحمتیں دو جہاں. رحمت للعالمین کی ہو گئی جلوہ گری, رحمت للعالمین